دیکھیں جی، ہم تو یہاں آج کوئی 2 بجے سے آئے ہیں۔ علیمہ آپا نے پہلے سے اناؤنس کیا تھا کہ اگر ہمیں آج خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، تو ہم اڈیالہ جیل کے باہر ایک پرامن دھرنا دیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، ہم تحریک انصاف کے کارکن ہیں، ہم عمران خان کے سیاسی ورکر ہیں، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا، ہماری غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ ہم آئے اور یہاں پہ ان کی جو کال تھی ان پہ لبیک ہے اور ان کے ساتھ اس پرامن دھرنے میں شرکت کریں۔ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پولیس ہمیں مسلسل ہراساں کر رہی تھی، ہمارے کارکنان کو گرفتار کر رہی، یہاں تک کہ خواتین کے دوپٹے بھی گھسیٹے گئے، ان کو چپیڑیں بھی پڑی، عالیہ حمزہ کو بھی زخمی کیا گیا۔ اسی صورتحال میں انتظامیہ بار بار آ رہی تھی، وہ ہم سے بار بار یہی درخواست کر رہی تھی کہ آپ لوگ پرامن طور پر منتشر ہو جا رہے تھے، اور ایک ہی میسج تھا، بلکہ انہوں نے تو ایک ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی کہ علیمہ آپا کو ہم نہیں چھوڑیں گے، باقی جو 2 بہنیں وہ چلی جائے، سلیمان بھائی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی چلے جائے، لیکن علیمہ آپا کو تو اب یہ ساری چیزیں جو ہم کھل رہی ہے تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، اچانک پولیس آئی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی 3 بہنوں کو گرفتار کیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی تھے، ان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ جب اڈیالہ جیل سے تھوڑے سے آگے گئے تو میں بھی اسی وین پہ میں نے چڑھنے کی کوشش کی جن میں خان صاحب کی بہنوں کو رکھا گیا تھا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم ان کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے جو آپ ہمارے گریبان دیکھ رہے ہیں، پولیس نے ہمیں زبردستی اس گاڑی سے جو ہے نا گھسیٹ کے نیچے اتارا اور گریبان بھی پاڑ دیا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جا۔ ہم نے کہا کہ ان کو جہاں بھی آپ گرفتار لے کے جا رہے ہیں، ہم تو آج خود گرفتاری دے رہے ہیں، بھاگ تو نہیں رہے ہم، بس جہاں پہ آپ ان کو کسی چکی میں بھی لے کے جا رہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ابھی ایک پورا راؤنڈ لگا کر دوبارہ اس شادی حال میں لے کے آئے، ان کو اندر بٹھایا گیا ہے، ہم سب یہاں پہ باہر کھڑے ہیں۔ ابھی ہمیں اندر کی معلومات نہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن تب تک ہم یہاں پہ موجود رہیں گے جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اندر سے خبر اب یہ آ رہی ہے کہ شاید اب ان کو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ خود نہیں چاہتی کہ ان کو ایسے چھوڑا جائے جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی، کیا صحیح ہے؟ بالکل، اگر وہ ان کی طرف سے یہی بات ہے تو ہم ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی توثیق کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ان کے بھائی سے ملنا دیا جائے۔ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان جس ہمجد بحرانوں کا شکار ہے، اس میں علیمہ آپا کا خان صاحب سے ملنا اور ان تک سچائی اور سچ پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس سے پہلے وہ پیٹرول پمپ پر بھی رکے، تو وہاں پر کیا ہوا وہ بھی بتائیے گا۔ پیٹرول پمپ پہ تو میں آگے والی گاڑی میں بیٹھا تھا، ظاہر ہے پولیس ہمیں اندر نہیں جانے دے رہی تھی، وہ پیٹرول پمپ کی طرف مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی 10-15 منٹ ادھر پہ کون تھا علیمہ صاحبہ جس گاڑی میں تھی؟ اس کے اندر علیمہ آپا تھی، عظمیٰ آپا تھی، نورین آپا تھی، میرے خیال میں 1-2 اور خواتین بھی تھی، وہ تو بالکل وہ والنٹیئرلی وہ ان کے ساتھ تھے، اور ہمت ہے ان کی، ہم ان کو داد دیتے ہیں۔ ہمارے تحریک تحفظ پاکستان کے وہ ایک اہم اتحادی بھی ہے اور اس وقت ہمارے بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، تو ہم ان کی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کی اس بہادری کو ان پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ عمل کیا ہے؟ ابھی کرنے کیا جا رہے ہیں؟ رات ہو گئی ہے، اب علیمہ خان صاحبہ اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی اندر پڑھ رہی تھی، تو اب ہو کیا رہا ہے آگے؟ چند گھنٹوں بعد یا پھر رات کو کیا کریں گے؟ کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی، میرا تو کسی قیادت کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ابھی میرے علم میں لایا گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، تو ایک اس پریس کانفرنس میں میرے خیال میں پارٹی کا آئندہ لاء عمل کا اعلان ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جب تک عمران خان کی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک ہم منتشر نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ یہیں پر رہیں گے انشاءاللہ، ساری رات ادھر رہیں گے، 2 دن رہے، 3 دن رہے۔ ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا، ہم نے 26 نومبر میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کال دے دی ہے کارکنان کو، ایسا ہے؟ دیکھیں، ہمارا رابطہ کسی سے نہیں ہو رہا، لیکن اگر انہوں نے کال دی ہے تو ہم ظاہر ہے، میں تو خود اپنی طرف سے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں، جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، آج اگر ہم اس ظلم پہ خاموش رہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا۔ پی ٹی آئی آج ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہے، وہ سندھ کے مظلوم ہو، وہ بلوچستان کے مظلوم ہو، وہ خیبر پختونخوا کے مظلوم ہو، جہاں بھی ہو، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔